اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ المنافقون تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ التغابن کا ابتدائی تعارف ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے بات کریں گے مقام نزول کی، اور سب سے پہلے یہ کہ مفسرین میں سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ آیت نمبر 14، 15، 16 یعنی آیت نمبر 14 سے اونورڈ شروع ہونے والی 3 آیتیں، ان کے علاوہ یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ یعنی دو طرح کی رائے ہمارے سامنے آ گئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پوری سورہ مدنی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی چند آیات مدنی ہیں، باقی یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ تغابن نام رکھنے کی وجہ، اس سورہ کو تغابن کیوں کہا جاتا ہے، اس سورہ کا نام یہ کیوں ہے، تو تغابن کا لفظی معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، اور یہ قیامت کے دن کا ایک نام بھی ہے۔ یعنی تغابن کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نقصان پہنچانا خرید و فروخت میں، لیکن قیامت کے دن کا ایک نام بھی تغابن ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن یوم التغابن یعنی نقصان اور خسارے کا دن ہے۔ یعنی اس دن کچھ لوگ یوں ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے جو سراسر نقصان کا سامنا کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو سراسر خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے۔ ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 9 میں، اور اسی آیت کی مناسبت سے اس سورہ کو تغابن کا نام دیا گیا۔ اگر اس سورہ کے مضامین کی بات کی جائے تو مختصراً اس سورہ کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے رکوع کی ابتدائی 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، یعنی کہ ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا، دوسرا کیا، ایمان بالرسالت، اور تیسرا ایمان بالآخرہ یعنی قیامت کے دن پر ایمان۔ تو پہلی ابتدائی 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہوا، پھر اگلی 3 آیات میں ایمان کی زوردار دعوت پیش کی گئی ہے کہ یہ واقعی حقائق ہیں، ان کو قبول کرو، تسلیم کرو اور دل و جان سے اپناؤ۔ اور ان جو حقائق ایمان کے ذکر کیے گئے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے کہ ان پر یقین کرتے ہوئے تم اپنے ظاہر کو بھی سنوارو اور باطن کو بھی منور کرو۔ پھر اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیات میں ایمان کے ثمرات اور ایمان کے نتیجے میں انسان کے فکر اور نظر اور اس کی شخصیت میں جو تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے ان کا بیان ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کس طرح سے بلیسنگ ہے، اور اگر ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے تو اس کی سوچ، نظریہ، فکر، اس میں جو مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا ذکر یہاں پر موجود ہے اس سورہ میں۔ اور ایمان کے ثمرات کے بیان کے بعد آخری 3 آیات میں ایمان حقیقی کے تقاضوں کو عملی طور پر پورا کرنے کی نہایت زوردار اور مؤثر ترغیب دی گئی ہے۔ اور ان آیات میں تقوی، سمع اور اطاعت یعنی سننا، اور اطاعت یعنی ایکسیپٹنس، اور انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان باتوں پر، ان کی اہمیت پر بھرپور زور دیا گیا ہے۔ گو کہ اس طرح یہ سورہ مبارکہ 4 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ اب انہی حصوں کو ہم پوائنٹس کی فارم میں ڈسکس کریں گے۔ تو ابتدا میں اس سورہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں جو اس کے علم، اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے بشر ہونے کی وجہ سے جو ان کی قومیں جھٹلاتی تھیں، جس طرح مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے کہ یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ تو کھاتا پیتا چلتا شادیاں کرتا، یہ شخص تو ہماری ہی طرح زندگی گزارنے والا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم پر تو کوئی فرشتہ آئے، فرشتہ اترے، ڈائریکٹ وہی ہو تو ہم مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم اس شخص کی بات کیسے مان لیں۔ تو ہر دور میں ہر نبی نے اس طرح کی مشکلات کو فیس کیا ہے،
لہٰذا جو جھٹلانے والی سابقہ امتیں ہیں ان کا انجام بیان کر کے کفار کو ڈرایا گیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں سے قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ انہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے، جو خسارہ پانے والے ہیں ان کا خسارہ ذکر کرنے کا دن ہے، جو نقصان میں ہیں ان کا نقصان جس وجہ سے ہے، جو کاز ہے، جو ریزننگ ہے، اور جو نقصان انہوں نے جس کو فیس کیا اس کے نقصان کا ذکر ہے، اور اسی مناسبت سے سورہ کا نام بھی تغابن رکھا گیا ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دن ہارنے والوں کی ہار کے ظاہر ہونے کا دن ہے، پھر ساتھ یہ بتایا گیا کہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، پھر اسی سورہ میں ذکر ہے، یہ خبر دی گئی کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے وہ تمہارے دشمن ہیں جو اللہ کی اطاعت سے تمہیں روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارے اموال، جو تمہاری زوجہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں اگر وہ تمہیں اللہ کے اطاعت سے روکتے ہیں، لہٰذا احتیاط کے تقاضے پورے کرو، احتیاط کو ملحوظ میں رکھو۔ اس سورہ کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے، بخل اور لالچ سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے نیک لوگوں کو دگنے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ گو کہ یہ اس سورہ کا مختصر سا تعارف ہے، اور اس کے بالکل لاسٹ میں اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں سورۃ المنافقون سے، تو اس کے ساتھ مناسبت یہ کہ سورۃ المنافقون میں منافقوں کی صفات بیان کر کے مسلمانوں کو ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورۃ التغابن میں کافروں کی صفات بیان کر کے مسلمانوں کو ان سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا مختصر تعارف اینڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم تفسیری سبق میں آغاز کریں گے سورۃ التغابن کا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔